الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف، خوبیاں، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، عزت کی مسند پر بٹھانے والا، اولاد کی نعمت دینے والا، ایمان کی دولت دینے والا۔ درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا گو ہو مالک و مولا، ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انتہائی عزت والا مہینہ ہے، شرف کے لحاظ سے، بزرگی کے لحاظ سے، رحمت مغفرت کے لحاظ سے عظیم ترین مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ، لیلۃ القدر کی رات، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس بابرکت مہینے میں برسنے والی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا اپنے اپنے نظریے اور سوچ اور فکر کے حساب سے ماہ رمضان کا فائدہ تلاش کرتی ہے، ماہ رمضان کا مقصد ڈھونڈتی ہے، اور کس طرح اس مہینے سے کامیابی حاصل کی جائے۔ ہر ایک شخص اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ تلاش کرتا ہے۔ ڈاکٹر اس نظر سے دیکھتا ہے اس مہینے کو کہ اس مہینے میں طبی فائدے بڑے ہیں۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ڈائٹنگ کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس مہینے میں وزن کم ہو جاتا ہے۔ تاجر سے پوچھے تو وہ تاجر کہتا ہے سب سے زیادہ فائدہ ہمارا ہے، کیونکہ اس مہینے میں تجارت بہت اچھی ہوتی ہے، کپڑے والے کا کپڑا اچھا بکتا ہے، فروٹ والے کا فروٹ اچھا بکتا ہے، اور درزی کہتا ہے کہ سب سے اچھا کمانے کا مہینہ یہی ہے، عید کا سیزن ہے تو کپڑے شپڑے بنتے ہیں، میرے لیے بڑا فائدے کا موسم ہے، بڑے فائدے کے دن ہے یہ۔ غرض یہ کہ جس بھی اینگل سے دیکھا جائے نا، آدمی اپنے مقصد کی بات اس میں ڈھونڈتا ہے کہ اسے کس چیز میں فائدہ ہے۔ لیکن جب بات بندہ مومن کی آتی ہے، بندہ مومن اللہ کا جو بندہ ہے، اللہ کا جو غلام ہے، اللہ کی جو مانتا ہے، وہ پھر فلسفے کی طرف نہیں دیکھتا، وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھتا، وہ دنیا کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے اس چیز کو نہیں پرکھتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو تو میں نے روزہ رکھنا ہے۔ فائدہ کیا ہے یا نہیں ہے وہ بعد کی بات ہے،
میں نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ بندہ مومن جب قرآن کی طرف آتا ہے اور قرآن سے پوچھتا ہے قرآن ہمیں روزے کا کیا فائدہ ہوگا، میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہی آیت پڑھی تھی، تو قرآن جواب دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں فائدہ ہوگا تقوی کا، تم روزہ رکھو گے تو اللہ تمہیں تقوی کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ تو ہمیں معلوم ہوا کہ روزے کا جو اصل فائدہ قرآن نے بیان کیا ہے نا، اصل جو مقصد قرآن نے بیان کیا وہ تقوی ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، دل، دماغ، روح، سوچ، فکر کی طہارت ہے اور پاکیزگی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اچھا، اب تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی سے مراد کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اے ابی ذرا بتانا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ تقوی یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں کانٹے ہو، جھاڑیاں ہو، خاردار راستہ ہو، کبھی آپ گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل گزرا ہوں۔ تو کہتے ہیں آپ کیسے گزرتے ہیں جب جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہو، تھونز ہو، کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پھر میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے چلتا ہوں کہ کہیں میرے کپڑے جھاڑیوں میں، کانٹوں میں پھنس نہ جائے، میرا لباس پھنس نہ جائے۔ کہا میں اتنے احتیاط سے گزرتا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں یہی تقوی ہے، اسی طرح خود کو گناہوں سے بچانا۔ جو آدمی خود کو اس طرح گناہوں سے بچا لیتا ہے حقیقت میں وہ آدمی تقوی کو پا لیتا ہے، حقیقت میں وہ آدمی تقوی کو پا لیتا ہے۔ اس وقت سجدہ حرام ہے، سجدہ نہیں کر سکتے، اور نماز کی پابندی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، زوال کا ٹائم ہے، تو کوشش کریں کہ اس وقت نماز نہ پڑھی جائے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی نہ کرنے کا نام ہے۔ تقوی کرنے کا نام نہیں، تقوی نہ کرنے کا نام ہے۔ ظلم نہ کرو، گناہ نہ کرو، معصیت نہ کرو، نافرمانی رب کی نہ کرو، یہ تقوی ہے۔ نماز پڑھنا یہ فضیلت کی بات ہے، عبادت ہے، کر سکتے ہیں، نماز پڑھنا ثواب ملتا ہے، لیکن کیا یہ تقوی ہے؟ ایک طرف نفلی عبادت ہو، نفلی عبادت بھی بہت ثواب ہے، نفلی عبادت ہو، دوسری طرف گناہ نہ کرنا ہو، ان دونوں میں اہم کون سی؟ کہا نفلی عبادت نہ بھی کرو تو آپ گناہگار نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ گناہوں سے بچ گئے اللہ ولایت عطا فرما دیتا ہے، یہ تقوی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ گناہ کے لیے عربی زبان میں کئی مختلف الفاظ استعمال ہوئے، جیسے اس آیت میں ہے اسم، وہ گناہ جو بالقصد ہو، یعنی ارادے کے ساتھ آدمی گناہ کرے تو اس کے لیے خاص ورڈ قرآن یوز کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اسم۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو اسم کا کیا مطلب ہے؟ سین کے ساتھ نہیں، ثا کے ساتھ۔ اگر اسم کہا جائے تو پھر وہ اس کا مطلب نام ہے، اور اسم ثا کے ساتھ اس کا مطلب گناہ۔ وہ کون سا گناہ؟ جو ارادے کے ساتھ آدمی کرتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا نہیں ولا تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تعاونوا علی البر والتقوى، تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے ذنب۔ ابھی میں نے حدیث پڑھی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثواب کی نیت سے، ایمان کی اور اللہ کی رضا کی نیت سے آدمی اگر روزہ رکھتا ہے تو پیچھے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ذنب کس کو کہتے ہیں؟ ذنب کہتے ہیں حکم الہی کو پورا کرنے میں کوتاہی ہو جانے کو۔ اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے لیکن کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے اس میں، یہ ذنب کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سیئہ،
سیئہ بھی گناہ کو کہتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک کام کرتے رہو اللہ پیچھے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سیئہ کس کو کہتے ہیں؟ حکم الہی کے خلاف غلطی کرنا، مگر غلطی اتنی شدید نہ ہو کہ اس پر کوئی وعید مرتب ہو، غلطی ہو لیکن اتنی شدید نہ ہو کہ اس پر کوئی عذاب، کوئی وعید مرتب کیا ہو۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے معصیت، آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا نا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اسی طرح قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزد۔ معصیت کسے کہتے ہیں؟ ایسا کوئی کام کرنا جس پر وعید وارد ہوئی ہو، یہ معصیت ہے۔ ایک اور لفظ ہے خطا۔ خطا وہ غلطی ہے جو بلا قصد ہو جائے، ارادہ نہیں تھا، انٹینشنلی نہیں تھا، پرپسلی کو غلطی نہیں کرنی تھی، جان بوجھ کے نہیں کرنی تھی، بلا ارادہ ہو گئی تو اسے خطا کہا جاتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ یا اللہ اے ہمارے رب ہماری گرفت نہ فرما اگر ہم سے ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ تو یہ 5 الفاظ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے گناہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور ان کا میں نے تھوڑا سا ڈیفائن کر دیا کہ کس لیول پر کون سا گناہ ہے۔ احباب، ہم عبادت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے نا، اسی لیے کرتے ہیں، یہی جواب ہوگا۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کیوں؟ اللہ نے کہا ہے۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، کیوں؟ اللہ نے کہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے رکھتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے کہا ہے۔ تو احباب، اللہ ہی ارشاد فرماتا ہے، جیسے ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنی نیکیاں ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اسی طرح گناہ سے بچنے کا بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی سارے گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ ظاہری گناہ سے مراد کیا ہے؟ وہ گناہ جن کا ارتکاب اعلانیہ، پبلکلی آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اور مجمع عام میں کرتے ہیں، وہ ظاہری گناہ ہے، اور باطنی گناہ سے مراد وہ ہیں جو آپ چھپ کر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پبلک میں بھی گناہ نہ کرو، اعلانیہ گناہ بھی نہ کرو، اور چھپ کے بھی کوئی گناہ نہ کرو۔ ایک اور مراد وہ یہ کہ ظاہری گناہ سے مراد یہ ہے کہ جسمانی اعضاء سے گناہ نہ کرو، اور باطنی گناہ سے مراد یہ ہے کہ دل سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی نہ کرو۔ حسد دل میں ہوتا ہے، کینہ دل میں ہوتا ہے، بغض دل میں ہوتا ہے، تکبر اور ریاکاری کا تعلق دل سے ہے۔ احباب، رمضان کا ایک خاص نور ہے، جو آج میرا موضوع ہے نا، وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی جو برکتیں ہیں اس سے محروم کون لوگ ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ رمضان کا نور، رمضان کی برکت، رمضان کی رحمت، رمضان کا اجر و ثواب ملتا کس کو ہے اور کس کو نہیں ملتا، اور جو نہیں ملتا اس کی وجہ کیا ہے، یہ میرا اصل موضوع ہے۔ جو میں نے پیچھے سارے گناہوں کا ذکر کیا ہے وہ یہاں اس جملے میں کام آنا ہے۔ رمضان کا نور اس کو ملتا ہے جو رمضان کے شرائط کے ساتھ روزے کو رکھتا ہے، جو پوری شرطیں پوری کر دیتا ہے، اس کو برکت ملنی ہے، اس کو رحمت ملنی ہے، اس کو مغفرت، اس کی مغفرت ہونی ہے۔ وہ نار جہنم سے محفوظ ہوگا جو رمضان کے شرائط کے ساتھ روزے کو رکھے۔ ایک آدمی ہے بغیر وضو کے آ کے جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، قیام بھی کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، کیا اس کی نماز ہوگی؟ بالکل سطحی علم رکھنے والا آدمی بھی جانتا ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جو نماز کی شرط ہے وہ نماز کے اندر پائی نہیں جا رہی۔ نماز کی صورت تو ہے، وہ قیام کر رہا ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہے، رکوع کر رہا ہے، یہ جسم ہے، یہ صورت ہے، لیکن اس کی جو حقیقت ہے، جو اصل ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ اس کی شرط تھی کہ وہ وضو کرے۔ روزے کی بھی ایک صورت ہے، روزے کا بھی ایک جسم ہے، ایک اصل ہے، ایک روح ہے۔ انسانی جسم ہے نا، انسانی وجود ہے، ہم اعضاء رکھتے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، زبان ہے، یہ جسم ہے، اس کی یہ صورت ہے، ایک حقیقت ہے، اصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کے وجود کے اندر اس کی روح۔ اگر روح نکل جائے تو جسم تو موجود ہے، حقیقت نہیں ہے، اسے زمین میں دفنا دیتے ہیں۔
آنکھ ہونے کے باوجود بھی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی زبان، ہاتھ پکڑ نہیں سکتے، جسم تو موجود ہے لیکن حقیقت نہیں ہے، اصل چیز نہیں ہے، وہ روح نہیں ہے۔ روزے کی بھی ایک جسم ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے، ایک اصل ہے، ایک اس کی روح ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور حقوق زوجیت سے خود کو روکنے کا نام یہ روزہ ہے نا، یہ اس کا جسم ہے، یہ صورت ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میں پین لیتا ہوں اور کاغذ پہ یہاں لکھتا ہوں آگ، کیا کاغذ جل جائے گا؟ کاغذ جل جائے گا؟ نہیں جلے گا۔ کیوں؟ صورت ہے، جسم ہے، لیکن حقیقت نہیں ہے۔ میں پانی یہاں پین لے کے ادھر لکھتا ہوں پانی، کیا کاغذ گیلا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ روزے کی صورت یہ ہے کہ صبح سے لے کر، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دیا، حقوق زوجیت چھوڑ دیے، یہ صورت ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے روزے کی؟ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ پیٹ کا روزہ نہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ آنکھ کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، قدموں کا بھی روزہ ہو۔ زبان بولے تو حق بولے، قرآن کی تلاوت کرے، نبی پاک پر درود شریف پڑھے، زبان سے واعظ و نصیحت کرے، زبان سے حدیث بیان کرے، زبان سے اچھی بات بیان کرے۔ اگر روزے کی حالت بھی ہے اور زبان جھوٹ بھی بول رہی ہے، زبان تہمت بھی لگا رہی ہے، روزے کی حالت میں ہے گالی گلوچ بھی ہے، ناچ گانا بھی ہے، روزے کی حالت ہے لوگوں کی دل آزاری بھی ہے، تو پھر وہ روزہ جسمانی روزہ تو ہے، روح کا روزہ کوئی نہیں۔ روزے کا نور اس کو نصیب ہوگا جس نے پیٹ کے ساتھ آنکھوں کا بھی روزہ رکھا ہو، کانوں کا بھی روزہ رکھا ہو، دل کا روزہ بھی رکھا ہو، دل کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی نہ ہو، حسد، کینہ، بغض، نفرت، دوسرے سے نفرت کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، اگر یہ چیزیں روزے کے ساتھ پائی جائے تو حقیقت یہ ہے بندے نے صرف پیٹ کا روزہ رکھا ہے، باقی اس کا روزہ کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو جھوٹی باتیں اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ صبح سے لے کے شام تک بندے کو پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، لیکن وہ کھاتا بھی کچھ نہیں، پیتا بھی کچھ نہیں۔ کیوں؟ جی میرا روزہ ہے، لیکن دوسری طرف وہ زبان سے آگ اگل رہا ہے، دوسری طرف وہ گالی گلوچ، لوگوں کی دل آزاری، جو حقوق العباد ہے اس کو پامال کر رہا ہے۔ تو حقیقت میں حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں یہ صرف بھوکا پیاسا ہی ہے، باقی اس کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے نہ تو وہ فحش گوئی کرے نہ ہی جاہلیت والے کام کرے، اگر کوئی اسے گالی دے، اگر کوئی اس کو گالی دے تو آگے سے وہ گالی دے گا نہیں، حضور فرماتے ہیں آگے سے وہ کیا کہے، بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اگر روزے کا نور چاہتے ہیں تو پھر روزے کو اس کے شرائط کے ساتھ پورا کرنا ہوگا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ملتا کچھ بھی نہیں۔ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جو قیام اللیل میں، یعنی وہ رات کو عبادت میں وقت گزارتے ہیں، لیکن وہ صرف بیداری ہوتی ہے، اس کے سوا ان کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے، جاگ ہی رہا ہے، باقی اس کو ملنا کچھ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے روزہ تو رکھا ہے لیکن روزے کی شرطوں کے ساتھ نہیں رکھا۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں مولوی صاحب جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو میں کہوں گا نہیں، فقہی طور پر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی کی کوئی غیبت کر لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو روزے کی نورانیت ہے، جو روزے کا کامل اجر اور ثواب ہے، وہ اس کو کوئی نہیں ملنے والا۔ روزے کا ثواب نہیں ملنا۔ حضور فرماتے ہیں نا ممبر شریف پہ، یہ حدیث آپ غالباً ہر سال ہی سنتے ہوں گے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر جلوگر ہونے لگے تو آپ آمین 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 ارشاد فرماتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کبھی آپ کو دیکھا نہیں اس طرح پہلے کرتے ہوئے, آپ نے آمین 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 3 بار کہا, کوئی خاص بات تھی؟ حضور فرماتے ہیں جبریل امین آئے تھے, جبریل نے دعا کی ہے اور میں نے اس دعا پر آمین کہی ہے. یا رسول اللہ کیا دعا تھی؟ کہا جو ماں باپ میں سے دونوں میں سے یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور وہ جنت حاصل نہ کرے, ہلاک ہو جائے, خاک آلود ہو شخص کی ناک. تو آپ فرماتے ہیں میں نے آمین کہا. پھر وہ شخص جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور مجھ پہ درود نہ پڑے, خاک آلود ہو, ہلاک ہو جائے وہ شخص. تو میں نے کہا آمین. اور تیسرا وہ کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروائے. ٹیکسی پلیٹ 166 ونڈو فل اوپن. چلو جی, جس بھائی کی بھی ٹیکسی ہے وہ اپنی گاڑی کی حفاظت فرمائے. بہرحال روزے کا نور اس ہی کو ملنا ہے کہ جس نے روزے کے شرائط کے ساتھ روزے کو رکھا ہو. آپ غور کریں شیطان کو اللہ نے بند کیوں کیا؟ اس مہینے میں شیطان بند ہوتا ہے نا, شیطان قید ہے نا اس وقت, حدیثوں میں موجود ہے. کیوں؟ کیا نماز عبادت نہیں ہے؟ نماز کے لیے تو نہیں کہا کہ شیطان کو ہم نے قید کر دیا. حج پہ جاتے وقت تو نہیں کہا کہ شیطان کو قید کر لیا. رمضان کے ساتھ خاص کیوں رکھا کہ رمضان آیا شیطان قید ہو گیا؟ نماز تہجد کی پڑھتے ہیں شیطان کوئی قید نہیں ہوتا. یہ رمضان کے مہینے میں کیوں قید کیا؟ تاکہ بندہ مومن اخلاص کے ساتھ گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں, کیونکہ شیطان گناہ کرواتا ہے آدمی سے. شیطان کو قید کر لیا. اللہ چاہتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزہ رکھے, عبادت کرے تو گناہوں سے بچ کے کرے. جھوٹ بھی بول رہے ہیں ساتھ میں روزہ بھی رکھا ہوا ہے, غیبت بھی کر رہے ہیں ساتھ میں روزہ بھی رکھا ہوا ہے, آگ بھی زبان سے اگلتے ہیں جناب روزہ بھی رکھا. بلکہ ہمارے یہاں تو اب یہ ہوتا ہے نا, کسی آدمی کو اگر زیادہ غصہ آ جائے نا تو کہتے ہیں وہ یار چھڑ دے, روزہ لگ گیا ہے, روزہ رکھے نا. روزہ رکھنے سے تو بندہ غصے کو کم کرتا ہے, نہ کہ یہ کہے جناب اس نے روزہ رکھا ہوا اس لیے غصے میں ہے. ایمان کی کیفیت یہ نہیں ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دو. اتق المحارم تکن اعبد الناس. سب سے بڑا عابد بننا چاہتا ہے, سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو پھر کیا کرو؟ نمازیں 100 رکعت نفل پڑھو, قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو. نہیں, یہ جواب نہیں ارشاد فرمایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا گناہ چھوڑ دو. گناہوں کا چھوڑنا تقویٰ ہے. حکیم دوائی دیتا ہے نا تو ساتھ میں پرہیز بھی تو دیتا ہے نا. یہ دوائی کھاؤ تو ساتھ میں یہ پرہیز کرو. ایک طرف سے دوائی کھا رہی ہے اور دوسری طرف پرہیز کوئی نہیں ہے, تو کہ مرض کنٹرول ہوگا؟ مرض تو کنٹرول نہیں ہو سکتا. یہ ہیٹنگ ہم لگاتے ہیں نا, کھڑکیاں بند کر دو, ہیٹنگ آن رکھو کیونکہ حال گرم رکھنا ہے. ایک طرف آپ کھڑکی بھی کھول دو ساتھ میں ہیٹنگ بھی لگا دو تو کیا حال گرم رہے گا؟ مثال سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, حال گرم نہیں رہ سکتا. دودھ آپ ڈالتے رہے برتن میں لیکن نیچے سے سوراخ ہو تو جو آپ ڈالیں گے وہ ضائع ہوتا جائے گا. آپ نے رمضان کے مہینے میں جو کمانا ہے اس کو بچانا بھی ضروری ہے. عقل مندی یہ ہے کہ جو کمایا ہے اس کو بچاؤ. ہم صرف کمانے پہ لگے ہوئے ہیں, باقی بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے. گناہوں کی نحوست ہے. حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک گناہ کرنے سے کتنی نحوستیں آتی ہیں, کتنی برائیاں ہیں ایک گناہ کی. سب سے پہلے یہ ہے کہ رب العالمین کو ناراض کیا ہے, اللہ کی نافرمانی کی ہے, پھر شیطان کو خوش کیا ہے. گناہ کرنے سے آدمی جنت سے دور ہو جاتا ہے, جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. گناہ کرنے سے یہ جو ہمارے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. مومن بندہ گناہ کرے تو تکلیف محمد الرسول اللہ کو قبر اقدس میں ہوتی ہے, حضور کو قبر انور میں تکلیف ہوتی ہے. جو امتی اگر گناہ کرتے ہیں, اور پھر یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے خلاف گواہ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں ہم. آدمی جب گناہ کرتا ہے تو زمین بھی گواہ ہوتی ہے. بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. آدمی جو گناہ کرتا ہے نا, روز محشر یہ زمین بولے گی یا اللہ میرے اوپر کھڑے ہو کے اس نے فلاں مقام پر یہ گناہ کیا تھا. گناہ کرنے سے آدمی اپنے خلاف گواہ بناتا ہے. یہ جو زبان ہے نا, زبان یہ بھی ہمارے خلاف ہی گواہی دے گی.
کہ یا اللہ اس نے یہ گناہ کی. یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن خود ان کی زبانیں ان کے اچھے برے اعمال کی گواہی دیں گی. سورہ نور آیت نمبر 34 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں. ارکان، یہ جسم کے اعضاء جو ہیں یہ بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، سورہ یاسین شریف، کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے. جو گناہ کرتا ہے اس کے خلاف یہ جو فرشتے ہیں نا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین گواہ ہوں گے اس دن کہ اس آدمی نے رمضان کا روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور ساتھ میں اس نے یہ سارے گناہ کیے تھے. پھر نامہ اعمال ہے، نامہ اعمال میں فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے بربادی، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کیا ہو. اللہ خود بھی تو گواہ ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے. دیکھیں گناہ کرنے کی وجوہات کیا ہے. پہلی وجہ جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے، آدمی گناہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے مجھے دیکھنے والا اس وقت کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. اگر چھوٹا بچہ بھی پاس موجود ہو نا تو آدمی کتراتا ہے گناہ کرنے سے. ایسا ہی ہے کہ بچہ پاس موجود ہے، میں نے اس کے سامنے گناہ نہیں کرنا. اللہ فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد. یہ مرصاد کس کو کہتے ہیں؟ مرصاد کہتے ہیں جب شکاری شکار کرتا ہے نا، شکار پر نظر ہوتی ہے تو وہ سانس بھی روک لیتا ہے، پلک بھی نہیں جھپکتا، اتنے غور سے اپنے شکار کو دیکھتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد. اسی کیفیت کو مرصاد کے بیان کر کے فرمایا میں ایسے تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. اللہ ایسے دیکھتا ہے ہر آدمی کو، ہر انسان کو. گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. گناہ ہوتا ہے نا، چلو کسی کو پتہ نہیں چل رہا تو گناہ کر لو. اللہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تمہاری جو آنکھوں کی خیانت ہے نا اور جو دل کے راز ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، اسے کوئی چھپا نہیں سکتا. گناہ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہارے ساتھ ہے. یا تو آدمی اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے وہ گناہوں سے، وہ آخرت کی جو سزا ہے اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور گناہ کرتا ہے، ڈھیٹ بن جاتا ہے. تو پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ ڈھیل دیتا ہے لیکن پھر اچانک وہ پکڑتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کو دھوکہ دیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم رب کو دھوکہ دیں. احباب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آگ ہو اور اس کی گرمائش نہ ہو. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ برف ہو اور اس کی ٹھنڈک نہ ہو. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ ہو اور اس کا اثر نہ ہو. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں بعض اوقات وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ہم گناہ کرتے ہیں فوراً کوئی نہ کوئی اثر آ جاتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں دیکھیں دھویں سے آگ کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح پھل سے اس کے درخت کا پتہ چلتا ہے. کہتے ہیں مومن کا پتہ کیسے چلے کہ یہ مومن ہے؟ کہا مومن کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ وہ گناہوں سے خود کو روکتا ہے اور اللہ کا خوف اس پہ طاری ہوتا ہے. یہ مومن آدمی کی نشانی ہے. آگ کا ذرا تصور کریں. رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ وہ مرغ کو دیکھا نا وہ بھنا ہوا ہے تو آپ رو پڑی. کسی نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہا یہ مرغ تو خوش قسمت ہے، ذبح ہونے کے بعد مرنے کے بعد اس کو پکایا گیا ہے. ہائے انسان تیری بدقسمتی اگر تو جہنم میں گیا اور تو زندہ اوید ہو کر تو جہنم میں جائے اور وہاں جہنم کی آگ تجھے لگے. اور ویسے قرنی نے دیکھا نا بٹی سے گزر رہے تھے تو وہ دیکھتے ہی لوہار کو گر گئے، بے ہوش ہو گئے. کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا قیامت کا دن یاد آ گیا کہ انسان زندہ ہوگا اور اسے جہنم کی آگ میں دھکیلا جائے گا. سب سے ہلکا عذاب جہنم کا کیا ہے کہ آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. سب سے ہلکا عذاب یہ ہے جہنم کا، لوئسٹ لیول کا. آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ دماغ ابل رہا ہوگا. یہ وہ ہے کہ جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے. احباب گناہ سے جو بچا وہ اس عذاب سے بچ جاتا ہے. وہ محمد علی باکسر کے لیے میں نے سنا تھا کہ وہ جیب میں اپنی ماچس رکھا کرتا تھا. کسی نے پوچھا کہ آپ سگریٹ پیتے؟ کہتا سگریٹ نہیں پیتا. تو ماچس کیوں رکھتے ہیں؟ کہا جب گناہ ہوتا ہے نا تو خود کو آگ لگا کے جلاتا ہوں کہ جب یہ آگ برداشت نہیں ہے تو وہ آگ کیسے برداشت ہوگی. ایک واقعہ میں پڑھا کہ
جب ہندوستان پاکستان ایک تھا تو فسادات ہوئے تھے نا، کہ ایک لڑکی بھاگ کر مسجد میں گئی حفاظت کے لیے، تو مسجد کا خادم تھا، مسجد کے اندر موجود تھا، اس نے جگہ دے دی، وہ لڑکی کو ایک کونے میں بٹھایا، خود دوسرے کونے میں بیٹھ گیا، اور بیچ میں جو چراغ تھا وہ رکھا ہوا تھا، وہ بار بار جاتا ہے اور چراغ پر اپنی یہ انگلی رکھتا ہے، بار بار جاتا ہے چراغ پر اپنی انگلی رکھتا ہے۔ فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اس لڑکی کو کہتا ہے اب اپنے گھر چلے جاؤ، محفوظ ہو گئی ہو۔ لڑکی پوچھتی ہے کہ بابا یہ تو بتاؤ بار بار پوری رات آگ پر کیوں انگلی رکھ رہے تھے؟ کہا نفس گناہ کی طرف کھینچ رہا تھا اور میں اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا کہ جب یہ آگ برداشت نہیں تو وہ کیسے کرو گے؟ جب یہ آگ برداشت نہیں ہے تو وہاں کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ احباب، ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ رکھنا ہے۔ ہم نے زبان کا روزہ رکھ کر جو رحمتیں اور برکتیں ملنی ہیں نا وہ سمیٹنی ہے۔ سانپ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ ڈستا ہے، اور اس کا ڈسنا ہلاکت ہے، یہی گناہ کا ہے۔ گناہ چاہے کتنی ہی خوبصورت، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں مچھلی کی کیفیت دیکھیں نا، مچھلی وہ پانی کے اندر خوش رہتی ہے۔ اگر آپ مچھلی سے کہیں نا ذرا باہر نکلو، دنیا کی رنگینی دیکھو، بہاریں دیکھو، کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، خشکی پر آ کے دیکھو، تو مچھلی کہتی ہے بابا میری زندگی پانی کے اندر ہے، ادھر سے نکلی تو میری موت ہے، چاہے جتنی بھی رنگینیاں ہو میری موت ہوگی اگر میں گیا۔ بندہ مومن نیکیوں میں خوش رہتا ہے، اگر اس کو گناہوں کی طرف لے گئے، رنگینیوں کی طرف لے گئے تو اس کی روحانی موت ادھر ہی ہو جانی۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں اس لیے دیا تھا کہ ہم اپنی زندگی، روحانی زندگی کو ایمان والی، تقوی اور طہارت والی، اپنی سوچ فکر، دل دماغ اور روح کو اللہ کی رحمتوں کی طرف مبذول کریں۔ کہا رمضان کا مہینہ دیا ہی اسی لیے ہے۔ 100 کپ رکھے ہوئے اور اس میں سے ایک کپ میں آپ نے زہر ملایا ہو تو آپ کسی بھی کپ کو ہاتھ نہیں لگاتے، ڈرتے ہیں کہ کہیں وہی کپ میرے ہاتھ نہ آ جائے، میری ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اور یہ کرونا بھی گزرا تھا، کرونا گزرا تو آپ نے ماسک لگانا شروع کر دیا، سینیٹائزر لگانا شروع کر دیا، 2-2 میٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ وہ جی جسم کو خطرہ ہے کہ کہیں سے مجھے بیماری نہ لگ جائے۔ تو روحانی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ روحانی زندگی کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کن کا اثر تم پر آنے والا ہے، کن لوگوں سے آپ برائی کیچ کر سکتے ہو، یہی سارا کچھ رمضان ہم سے چھڑوانا چاہتا ہے۔ تو رمضان کی برکتیں اس کو ملنی ہے جس نے شرائط کے ساتھ رکھا، اور محروم وہ ہوگا جس نے شرائط کو چھوڑا، تقوی کا نور چھوڑا، اور محروم اس لیے ہوگا کہ اس نے گناہ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان دے